السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے چینل MDI ورلڈ پر دین سے متعلق ویڈیو ہی ڈالی جاتی ہیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو نمازوں سے ریلیٹڈ، وضو سے ریلیٹڈ ویڈیو ہی آپ کو ملیں گی، اور جو بھی ویڈیو ہوگی ساری قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بنائی جاتی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے ہمیں اتنا زیادہ پیار دیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وجہ سے ہمارا چینل کافی زیادہ گروتھ پر آتا جا رہا ہے۔ پہلے ہمارا یہی چینل کافی زیادہ سبسکرائبر اس پر ہو چکے تھے جو کہ ہیک کر لیا گیا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم نے اس چینل کو دوبارہ پھر ریکریٹ کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے پیار محبت سے دوبارہ ہمارا چینل پھر گروتھ پر آ گیا۔ ہم اپنے چینل کو گروتھ کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے گروتھ یہ نہیں ہے کہ اس کے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں یا ویو بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے گروتھ یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے بھائی بہنوں تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، دین کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ سب سے بڑی گروتھ یہی ہے۔ تو ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ دین کے پیغام کو رکنے نہ دیں۔ ہم سے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے بھائی اور بہنوں نے ہم سے کمنٹ کیا، جو ہماری اور ویڈیو ہیں، جو نماز کی ویڈیو ہیں، ان پر کہ 5 وقت کی نماز کی ویڈیو الگ الگ پارٹس میں ہم ڈالیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم فجر کی نماز پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آپ اگر فجر کی نماز کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ آگے ضرور شیئر کریں تاکہ جس کو معلومات نہ ہو تو اس تک یہ ویڈیو ضرور پہنچ جائے۔ ویڈیو کو آپ لائک نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن شیئر ضرور کریں، جس سے کسی ایک کی نماز تو کم سے کم درست ہو جائے۔ اور دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض۔ ویسے تو سنت اور فرض کو ایک ہی طرح سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ نیت کریں تو نیت کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نیت اسی طرح سے کریں کہ آپ سنت نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سنت کی نیت کریں، اور فرض نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو فرض کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے لیے زبان سے بیان کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ دل میں بھی ارادہ کر لیں تو وہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ زبان سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت وقت فجر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں، اور نیت باندھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد میں تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین کو ولا-الضالین تک پڑھ کر اور آمین بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوئی بھی ایک سورہ پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو، جیسے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کوئی بھی سورہ پڑھ کر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، اور رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پہلا سجدہ ادا کریں اور سجدے کی تسبیح ادا کریں۔ سجدے کی تسبیح اس طرح سے پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں، اسی طرح سے سجدے کی تسبیح ادا کریں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، آپ کو تسمیہ سے اسٹارٹ کرنا ہے، یعنی تسمیہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین کو ولا-الضالین تک پڑھ کر آمین کہہ دیں۔ پھر دوبارہ سے تسمیہ پڑھیں، اور پھر کوئی سورہ پڑھیں، جیسا کہ ہم نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی تھی، تو دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، اس کو پڑھ کر دوسری رکعت ادا کریں۔ دوسری رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سورہ پڑھ لیں تو اس کے بعد میں پہلی رکعت کی طرح رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، ربنا لک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلا سجدہ ادا کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں،
پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو التحیات اس طرح سے ادا کریں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب آپ صالحین تک پہنچ جائیں تو اشہد اللہ الہ کہتے ہوئے شہادت والی انگلی کو اٹھائیں، الا اللہ پر انگلی کو بچھا لیں، اور واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر التحیات کو پورا کریں۔ اس کے بعد میں آپ درود ابراہیمی پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد میں آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ دعائے معصورہ اس طرح سے پڑھیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر آپ کو دعائے معصورہ یاد نہ ہو تو آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد میں یہ آپ کی 2 رکعت سنت مکمل ہوئی۔ اب آپ کو 2 رکعت سنت جیسے آپ نے مکمل کی ہے، اسی طرح سے آپ کو اس کے بعد والی 2 رکعت فرض، یعنی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جس طرح سے ہم نے سنت ادا کی ہے اسی طرح سے ہم فرض بھی ادا کریں گے۔ دوستو یہ تھا فجر کی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جائے اس کے اوپر ہی ہم انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم لوگوں کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے اور ویڈیو کو آپ آگے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کی نماز درست ہو جائے۔ دوستو جو لوگ نماز کو اچھے سے ادا کرنا جانتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور میں ان لوگوں سے یہی التجا کروں گا کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ لیکن جو لوگ نمازوں کی نالج نہیں رکھتے، نماز کی صحیح طریقے سے نالج ان کو نہیں ہے، تو میں ان سے یہی کہوں گا دیکھیے نماز ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو نماز سیکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ اگر آپ کلام پاک سیکھے ہوئے ہیں، قرآن شریف اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو درست کیجئے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم نماز میں پڑھی جانے والی سورہ، آیتیں اور جتنی بھی نماز میں پڑھی جانے والی جتنی بھی تلاوت کی جاتی ہے، جو بھی آیتیں ہیں، سورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری آپ یاد کیجئے۔ انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے وہ ساری چیز آپ کو ملے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نماز میں پڑھی جانے والی جو صورتیں ہوتی ہیں اور جو بھی چیز نماز سے متعلق ہوتی ہے جس سے کہ ہماری نماز درست ہو سکتی ہو، ہم اس سب پر انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ فی الحال کے لیے دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو دوستو اپنا ساتھ اسی طرح سے بنائے رکھیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔